السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ والرحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ تمام تعریف مخصوص ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو خلق کیا۔ حمد ہے، سپاس ہے اس مالک کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، جس نے روز اول سے نعمت حیات کے ساتھ ساتھ نعمت ہدایت کو رکھ دیا۔ اور پھر پروردگار عالم کا اعلان ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ تسبیح کرو اے میرے بندے اس تمہارے رب کی جو بڑا بلند اور اعلیٰ ہے، جس نے تمہیں خلق کیا اور درست خلق کیا، اور خلق کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ خلق کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے تقدیر کو معین کیا، ہر چیز کو تمہارے لیے رزق قرار دیا اور تمہارے رزق کو مقدر کیا، اس کے لیے تقدیر و پیمانہ فکس کیا۔ اور رزق کے ساتھ ساتھ وہ مالک کہتا ہے فہدا، اور تسبیح کرو اس پروردگار کے لیے جس نے نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہدایت سے تمہیں نوازا۔ لہٰذا وہ پروردگار عالم جو انسان کے وجود کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے حلال و حرام کو مقرر فرمایا۔ تو شکر ہے اس پروردگار کے لیے کہ ہمارے لیے ایسی ہدایت کا انتظام کیا تاکہ اس کا بندہ دنیا میں سکون اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کرے اور آخرت کے تمام سعادتوں کو بھی حاصل کر سکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ایک ایسا مخلوق ہے جو تنہائی پسند نہیں کرتا، ہر وقت چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہے، اور ساتھ رہنا اس کی ضرورت بھی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مین از اے سوشل بینگ، سوسائٹی میں رہنا پسند کرتا ہے، اور سوسائٹی کا سب سے چھوٹا حصہ، سب سے بنیادی حصہ، the smallest but the most powerful unit of society is the family۔ جی ہاں، خانوادہ معاشرے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے مگر سب سے مضبوط اور سب سے بنیادی حصہ ہے۔ اور اس فیملی اور خانوادے کی بنیاد، ابتدا اور اصل و اساس ہے شادی، میرج اور ازدواج۔ آج ازدواج و نکاح کے بارے میں قرآنی آیات، احادیث اور ساتھ ساتھ میں اسلامک پریکٹیکل لاز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ پروردگار عالم سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ اس موضوع کے میں آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں مدد کرے۔ تو وہ مالک کائنات نے جب انسان کو خلق کیا تو گھر گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ایک گھر میں جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہر وقت اپنے ماں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، اور ماں کے ساتھ جب چلتا ہے تو ماں کے ہاتھ کو تھامنا پسند کرتا ہے۔ تو ماں کا ساتھ اور ماں کے ہاتھ کے سہارے وہ بچپن کے مرحلے کو طے کرتا ہے۔
مگر جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اب زیادہ وقت ماں کے ساتھ بتانا نہیں چاہتا، زیادہ اپنی ماں کے ہاتھ کو تامنا نہیں چاہتا۔ یہ کیوں ہو گیا ہے ایسا؟ اس وجہ سے کہ اب اس کو تلاش ہے ایک ایسے ساتھ کی جس کو وہ تھامے، جس کے ساتھ رہے، اور ایسے ہاتھ کی جس کو وہ تھامے اور زندگی کے سفر کو اور زندگی کے سخت مرحلوں کو وہ آگے بڑھائے۔ اب یہ ساتھ اور یہ ہاتھ تھام کر آگے چلنا بہت امپورٹنٹ ہے، ضرورت ہے انسان کی، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ انسان صحیح انتخاب کرے۔ اگر ایک انسان غلط ساتھی کا انتخاب کرتا ہے یا غلط ہاتھ کو تامتا ہے تو اس کی زندگی گمراہی اور بدبختی کے دلدل میں گر جائے گی، اور اگر ایک انسان صحیح ساتھ کو انتخاب کرتا ہے اور صحیح ہاتھ کو تامتا ہے، بس یہ انسان کی زندگی مقرب فرشتوں سے بھی زیادہ کمال تک پہنچ سکتی ہے، یعنی انسان اس کمال کی منزل تک پہنچ سکتا ہے جس کے لیے وہ خلق کیا گیا ہے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں یہ مرحلے آتے ہیں، اس وجہ سے جب خطرہ ہے تو وہ پروردگار عالم اور رب العالمین آگاہ کر کے کہتا ہے لا تقربوا الزنا۔ جب کسی کا ساتھ انتخاب کرو، جب کسی کے ہاتھ کو تامنے کی ضرورت ہے تو اے میرے بندے کبھی زنا کے قریب نہ جانا، اس میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ اور سخت لہجے میں پروردگار عالم کہتا ہے یحرم اللہ الزنا، اللہ نے تمہارے لیے زنا کو حرام قرار دیا، کیونکہ حرام کے ساتھ اس کا عذاب بھی ہے۔ مگر یہاں پر جب آگاہ کیا، جب روکا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ مالک اس مسئلے کا حل بھی پیش کرتا ہے کہ حرام کی طرف نہ جاؤ، زنا کی طرف نہ جاؤ، تمہاری ضرورت کو پورا کرنا ہے اگر ہے تو تمہارے لیے حلال راستہ ہے، وہ ہے نکاح۔ تو اللہ اعلان کرتا ہے کہ حلال راستہ اپنی ضرورت اور اپنی زندگی کے سفر کو طے کرنے کے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو وہ ہے نکاح۔ تو کبھی رسول ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میرے سنت میں سے ہے، یعنی میرے امت کے لوگ میری سنت پر چلے اور نکاح کرے۔ اور کبھی نکاح انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب ایک شخص حرام کی طرف جاتا ہے اور حرام میں مرتکب ہونے کا خطرہ محسوس کرتا ہے، اس وقت نکاح کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ تو نکاح وہ نعمت ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا تاکہ ہم حرام کو حلال میں تبدیل کر سکے، بدبختی کو سعادت میں بدل سکے۔ تو نکاح وہ انسٹیٹیوشن ہے اور وہ امر خداوندی ہے جس سے دو نامحرم انسان آپس میں محرم ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں دنیا کی تمام خوشیاں وہ حاصل کر سکتے ہیں، تمام جائز لذات وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا کہ نکاح کرنا تو کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے، لیکن کب ہے وقت نکاح کے لیے؟ کون سا وقت مناسب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب انسان ضرورت محسوس کرے تو اس کے لیے نکاح کی طرف جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک لڑکا جوان ہو جائے اور اگر جوانی کے عالم میں وہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا، شیطان اس سے مایوس ہو گیا، اب اسے صرف آدھے دین کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ لڑکیوں کے بارے میں بتایا جب وہ بالغ ہو جائے اور جب کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو ان کو بھی ازدواج اور نکاح کے ذریعے اپنی زندگی کی سفر کو طے کرنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ پاک اور منزہ ہو جائے اور جوان لڑکا اور لڑکی دونوں دنیا کی تمام خوشیوں کو حاصل کر سکے۔
نکاح حلال طریقہ ہے اپنے خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے. اب نکاح صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہے. وہ شرائط میں سے کچھ ہم بیان کریں گے. سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ نکاح کا صیغہ اور نکاح کے بول زبان سے ادا کیے جائے، کیونکہ نکاح دو لوگوں کے درمیان ایک معاملہ ہے، ایک اگریمنٹ ہے. مگر دوسرے معاملات سے نکاح میں کچھ فرق ہے. مثال دے کر سمجھائیں گے. خرید و فروخت کا معاملہ، ہم ایک دکان میں چلے جائیں اندر، ممکن ہے کہ وہاں ہم نے کوئی سامان اٹھایا، ٹیگز کو دیکھ لیے اور پرائس کو دیکھنے کے بعد سامان اٹھا کر ہم گئے کاؤنٹر پر، پے کیے اور ہم باہر آ گئے. تو خرید و فروخت کا معاملہ واقع ہو گیا. ہم نے خریدا، پیسے ادا کیا اور دکاندار نے بھیجا، لیکن ہم دونوں میں سے کسی نے خرید و فروخت کا صیغہ کو اپنے زبان سے جاری نہیں کیا. بہت سارے معاملات میں ضروری نہیں کہ زبان سے صیغہ ادا کیا جائے، مگر نکاح وہ معاملہ ہے دو لوگوں کے درمیان جہاں نکاح کے بول کو زبان سے ادا کرنا واجب ہے. پروناؤنس دا فارمولا. اب اس بنا پر اگر لڑکا لڑکی کہتے ہیں کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو میری، اور اس کی وجہ سے ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں، تو لڑکا لڑکی کا رضامند ہونا اس رشتے کو جائز نہیں بناتا. یا اگر کوئی کہے کہ ہم نکاح نامہ پر سائن کریں گے، تو نکاح نامہ پر سائن کرنا کافی نہیں ہے. اصل چیز نکاح کا صیغہ زبان سے ادا کرنا. جب نکاح کا صیغہ زبان سے ادا ہو جائے، اس کے بعد میں ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے، پروف کے لیے، رجسٹر کے لیے نکاح نامہ پر سائن کیا جاتا ہے وٹنسز کے ساتھ. تو پوائنٹ یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جب نکاح کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نکاح کے بول صیغہ زبان سے پروناؤنس ہو. وہ واجب و لازم ہے، ورنہ نکاح صحیح نہیں ہے. اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عالم دین کو بلایا جاتا ہے اور وہ نکاح کے صیغے کو جاری کرتے ہیں، اور وہ بہترین طریقہ بھی ہے. مگر کیا لازم ہے کہ مرد ہی نکاح کا صیغہ جاری کرے؟ تو مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ نکاح کا وکیل مرد ہو. عورت بھی کسی کے نکاح کو پڑھنے کے لیے وکیل بن سکتی ہے. تو یہ ایک آپشن ہے کہ ہم کسی کو وکیل بنائیں. سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ لڑکا لڑکی یا یوں کہیں دولہا دلہن خود اپنا نکاح پڑھے. یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ دین اسلام دین سہل ہے. اور اگر سچویشن ایسا ہو، حرام سے بچنے کے لیے انسان خود اپنا نکاح پڑھے، تو لڑکی اپنا نکاح خود پڑھ سکتی ہے. اینڈ اس کو پڑھنا کیا ہے؟ ایک لائن ہے نکاح کا صیغہ، زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم. میں نے اپنے نفس کو تمہارے زوجیت میں دی، یا سمپل زبان میں نے اپنے آپ کو تمہاری بیوی بنایا. اور فوراً وہ مرد کہتا ہے یا دولہا کہے گا قبلت التجویز، میں نے اس تجویز کو، اس ایگریمنٹ کو، اس زوج بننے کو تمہارا میں نے قبول کیا. میں نے تمہیں ایز اے وائف، ایز اے بیوی میں نے قبول کیا. اب شرط آگے سنیے کہ احتیاط کے بنا پر یہ عربی میں اور صحیح عربی میں صیغہ پڑھی جائے، اس میں مسٹیک نہ ہو. تو اس وجہ سے اگر کوئی انسان صحیح عربی نہیں پڑھنا جانتا ہے یا صحیح ورڈز ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم اپنے زبان میں نکاح کا صیغہ جاری کر سکتے ہو. تو یہ بہت سمپل طریقہ ہے. لیکن جب ہم نے اپنی زبان میں نکاح کے صیغے کو جاری کرنا چاہا، تو ہم کو کیئرفل رہنا اس بات کے بارے میں ہے کہ جو ورڈز ہم اپنی زبان میں سلیکٹ کرتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا میننگ ایکولز ٹو زوجتو یا ونکحتو. یعنی آئی میک مائی سیلف اسپاؤس کا میننگ
زوجتو. اسی طریقے سے میننگ اگر برابر ہو تو اگر انسان چاہے اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی عربی میں پڑھتا ہے تو صحیح عربی میں ادا کرنا ضروری ہے. آگے والی شرط یہ ہے کہ جو نکاح کا صیغہ پڑھتا ہے، چاہے وہ اپنا صیغہ پڑھے یا دوسرے کے لیے وکیل بن جائے، تو شرط یہ ہے کہ احتیاط کی بنا پر وہ بالغ ہو، نکاح پڑھنے والا اور عاقل ہو. اس کے علاوہ نکاح جب وہ پڑھتا ہے وہ انسان، اس کے پاس اس کی نیت قصد انشاء ہو. قصد انشاء کا مطلب نیت ہو، نیت ہو کہ جو وہ زبان سے بول رہا ہے اس کو ایکشن میں لینے کے لیے. یعنی جب وہ کہتا ہے اپنے وکیل کے لیے کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو اس لڑکے کی زوجیت میں دی، تو حقیقت میں ہی مینز اٹ. تو اگر کوئی گروپ میں بیٹھے بچے لڑکے ہیں اور ایک نے دوسرے کے لیے کہا کہ میں نے تم کو اس کا وائف بنا دیا اور اس نے بھی قبول کر دیا، تو یہ زوجیت، یہ نکاح صحیح نہیں ہے. تو قصد انشاء کا مطلب یہ ہے کہ فارمولا پرناؤنس کرنے کے ساتھ وہ نیت بھی ہو کہ یہ انسان اس کی بیوی بن جائے حقیقتاً، اور وہ لڑکا بھی جب کہے قبلتو یا اس کے طرف سے کہے تو اس میں بھی نیت انشاء کی ہو، یعنی حقیقت میں بیوی بننا اور شوہر بننے کی نیت ہو. تو یہ صیغہ پڑھنے کی باریکیاں ہیں جس کو ہم کو جاننا ضروری ہے. اس کے علاوہ نکاح کرنے، جس کی نکاح ہو رہی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو اور لڑکی ہو، وہ مجبور نہ ہو. کسی کے باپ یا کسی کا ماں ان کو نکاح کرنے پر مجبور نہ کرے. اگر لڑکی یا لڑکا مجبور کیے جائیں تو نکاح صحیح نہیں ہے. یعنی لڑکی اور لڑکے کی مرضی سے نکاح ہو، اور لڑکی اور لڑکی کی جب مرضی سے نکاح ہو، نکاح صحیح ہے. ایک اور مرضی کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کنواری ہے، if she is a virgin، تو ضروری ہے احتیاط کے مطابق کہ وہ لڑکی کہ نکاح صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے باپ یا دادا کی اجازت دے دے. اب یہ جو ہم نے کہا باپ یا دادا کی اجازت دے، یہ ضروری ہے. تو اس میں کچھ ایکسیپشنز ہے، کچھ استثناءات ہے، ایکسیپشنز ہے. اگر کبھی ایک باپ ایسا ہے جو لڑکی کی شادی کے لیے منع کرتا ہے، انویلڈ ریزن جس کو اسلام تسلیم نہیں کرے، مثال کے طور پر وہ کہے گا کہ وہ لڑکی کا قد چھوٹا ہے، یا وہ کالا ہے، یا وہ غریب فیملی کا ہے، یا اس کا باپ اور میری درمیان دشمنی ہے، یا وہ غریب ہے، یا کوئی بھی وجہ اگر وہ دے، تو اسلام یہ تمام وجوہات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو اس کنڈیشن میں جبکہ لڑکا مومن ہے، جبکہ لڑکا قابل ہے یہ لڑکی کے لیے ہر حساب سے، تو لڑکی کو ایسے باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ ضروری ہے کہ اگر کبھی لڑکی کا باپ یا دادا نہ ہو تو اس کو اور کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ماں سے، نہ بھائی سے، نہ ماموں سے، نہ چاچا سے. یا باپ ہے مگر غائب ہے، یا باپ ہے یا جدا ہے، بچپن سے جدا ہے، یا جوان ہو کر لڑکی جدا زندگی کرتی ہے، باپ کا کوئی اختیار اس پر نہیں ہے. تو ان تمام حالات میں اگر باپ انویلڈ ریزن کے لیے، یا باپ ایبسنٹ ہے، یا باپ نہیں ہے، یا باپ انٹرسٹڈ نہیں ہے، یا باپ یا دادا کے ذہنی حالات صحیح نہیں ہیں، مثال کے طور پر بستری ہے یا پیرالائز ہے، وہ نہیں فیصلہ کر سکتے، تو ان تمام کنڈیشنز میں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے کہا کہ جب لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آئے تو اس کے لڑکے کا ایمان دیکھو، اخلاق دیکھو، اس کا عمل دیکھو، اور اس کے بعد میں وہ لڑکے کو یا سلیکٹ کرو یا ریجیکٹ کرو. رسول خدا کے زمانے میں رسول نے ایک شخص کو دیکھا اور کہا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کیوں؟ کہا کہ میرے پاس مال دنیا میں سے بہت زیادہ نہیں ہے، میں فقیر ہوں. رسول نے کہا وہ کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ فلانی کے گھر میں اور اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگو.
تو اس کے بعد یہ شخص گیا اس کے گھر میں، آواز دے کر کہا رسول نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں اور تمہاری بیٹی کا ہاتھ اپنے لیے مانگوں۔ وہ شخص بگڑ گیا اور کہنے لگا ہم برادری میں، اپنے برادری میں اور اپنے برابری میں رشتہ کرتے ہیں، تم چلے جاؤ، ہم رسول اللہ سے بات کریں گے۔ یہ شخص جب نکلنے لگا تو اس نے آواز بلند کر کے کہا کہ خدا کی قسم رسول نے ایسا نہیں سکھایا ہمیں۔ جب یہ شخص گیا رسول کے پاس اور اس شخص کے آنے کے بارے میں بتایا تو اس وقت رسول نے کہا کہ اسلام آیا ہی اسی لیے ہے کہ معاشرے میں سے اونچ اور نیچ کے فرق کو دور کرنے کے لیے۔ اگر کسی کے پاس احترام کا کوئی سبب ہے، اگر کوئی بلندی ہے تو صرف اس کا معیار تقوی ہے۔ لہذا رسول اعلان کر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ آئے بیٹی کے لیے تو اس کی دیانتداری کو دیکھو، اور اگر دیانتداری کو دیکھ کر اپنی بیٹی کو نہیں دیں گے تو آگے جا کر تمہارے لیے بڑا مشکل پیش آنے والا ہے۔ مال تو مقدر ہے، اس مالک عادل نے مال کو اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور بہرحال جتنا رزق ہے وہ ہر انسان پائے گا۔ تو سلیکشن کے لیے ایمان و عمل و اخلاق اہم ہے۔ تو یہاں نکاح کے صحیح ہونے کے شرائط میں اگر کوئی والد یا دادا اس طریقے سے انکار کرتا ہے تو پھر لڑکی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی اجازت لے کر نکاح کرے۔ جہاں اس کو کوئی دیندار شخص مل جائے جو اس کے قابل سمجھتی ہے وہ اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے دوسرا نقطے کی طرف جائیں گے کہ کس کے ساتھ نکاح ایک انسان کر سکتا ہے، ایک مرد کر سکتا ہے، یا یوں کہیں گے کہ کس کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو کہا سب سے پہلی بات نکاح ایک مرد عورت سے کرے اور وہ بھی مسلمان سے نکاح کرے۔ مسلم کا نکاح مسلم سے صحیح ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک فرد نان مسلم ہے تو نکاح صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر نکاح کے ٹائم دونوں مسلمان ہوں اور بعد میں دونوں میں سے کوئی ایک اسلام کے دین سے پھر جائے، ہٹ جائے، بٹک جائے، مرتد ہو جائے تو امیڈیٹلی اس کا نکاح باطل ہو جائے گا اور وہ دونوں کو سیپریٹ ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات مرد عورت کے ساتھ، اور کون سا مرد؟ جو مسلم ہیں۔ اس کے بعد جو محرم ہے اس سے نکاح نہیں کیا جاتا، یہ تو عام مسئلہ ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ نامحرم کو محرم بنانے کے لیے نکاح ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے پھر اس کی بہن سے وہ نکاح نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک وہ اس بیوی کو طلاق نہ دے، اس سے جدا نہ ہو جائے یا وہ وفات پائے، پھر وہ دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ ورنہ ایک بہن کو اپنی زوجیت میں رکھ کے، اپنی شادی اپنے نکاح میں رکھ کے وہ اس کی دوسری بہن سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، دوسرا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بیوی کے بانجی اور بتیجے کے ساتھ بھی نکاح کرنا مرد کے لیے صحیح نہیں ہے جب تک بیوی اجازت نہ دے۔ اگر بیوی اجازت دیتی ہے تو صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی شادی شدہ شوہردار کسی اور کے نکاح میں عورت کے ساتھ نکاح کرے تو یہ نکاح صحیح نہیں ہے، یا وہ عورت کسی کے طلاق کے عدت میں ہو یا وفات کے عدت میں نکاح کرے تو پھر یہ شخص اس عورت کے ساتھ جو نکاح کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں جس کے ساتھ مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اس کے علاوہ جو اجنبی مسلمان مرد ہے تو وہ اپنے جو نامحرم اجنبی عورتیں ہیں ان سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب نکاح کا فارمولر سیکھ لیے، نکاح کے شرائط جان لیے۔ اب نکاح کرنے کے بعد مثال کے طور پر ایک لڑکی اور لڑکا کا نکاح ہو جائے تو اب ان دونوں کے فرائض کیا ہے، رسپانسبلٹیز کیا ہے، ڈیوٹیز کیا ہے،
ان کے حقوق کیا ہے. تو سب سے پہلے لیڈیز کو بتا دیں کہ جب ایک لڑکی ایک لڑکے سے نکاح کرتی ہے تو اس کے اوپر 3 چیزیں واجب ہیں، بیسکلی 3 چیزیں. اس کے علاوہ اخلاقیات میں بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہے حدیثوں میں، مگر بیسکلی 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز بات یہ ہے کہ جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی سیکشول سیٹسفیکشن کے لیے ایک مرد ایک عورت سے نکاح کرتا ہے، تو اس وجہ سے جب عورت کہتی ہے زوجتک نفسی، میں نے اپنے نفس کو تمہارے حوالے کر دیا، تو اس کے لیے واجب ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کو جسمی خوشیاں فراہم کرے. کب؟ جب وہ چاہے، اور شریعت کی حد و حدود کے درمیان. اس کے علاوہ سیکنڈ چیز، وہ اپنے شوہر کے گھر کو شوہر کی اجازت کے بغیر نہ چھوڑے. بلکہ رسول کی حدیث ہے جس میں رسول فرماتے ہیں، اور امام کی حدیث بھی ہے، کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے اجازت کے خلاف گھر سے نکلتی ہے تو اللہ کے فرشتے، چاہے وہ رحمت کے فرشتے ہو چاہے وہ عذاب کے فرشتے، اس پر لعنت برساتے ہیں جب تک وہ واپس نہ پلٹی. اب اس میں بہت مشکل نظر آتی ہے، تو کیا ہر جگہ لڑکی باہر جائے تو فون کر کے یا پہلے اجازت لے؟ بات یہ ہے کہ اگر عورت جانتی ہے کہ کہیں جگہ پر جانے سے ہمارا شوہر ناراض ہے یا اجازت نہیں دیتا یا منع کرتا ہے، تو وہاں اس کو اجازت لینے کی ضرورت ہے. اگر ایک شخص ایسا ہے جو عورت کو اجازت دے کے رکھا ہے کہ جہاں چاہے تم چلے جاؤ، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اپنا خیال رکھو، تو اس میں پھر ہر مرتبہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جنرلی عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. اس میں بھی واقعہ ہے جہاں ایک عورت کا شوہر سفر پہ چلا اور اس سے کہا کہ گھر میں رہو. اس کے والد بیمار ہو گئے، اس نے پیغام بھیجا کسی کے ذریعے، رسول اللہ سے کہا کہ میرے بابا بیمار ہو گئے، میں اپنے بابا کی عیادت کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے شوہر نے منع کیا ہے، میں کیا کروں؟ کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ رسول نے کہا اپنے گھر میں رہو. اس کا بابا سیریس ہو گئے، بیمار ہو گئے، پھر میسج بھیجے، رسول نے کہا گھر میں رہو. وہ وفات پا گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اب وہ میسج بھیجتی ہے کہ کیا میں چلی جاؤں میرے بابا کو کی میت کے پاس؟ تو رسول نے کہا گھر میں رہو. اس کے بعد جب ان کے شوہر آ گئے تو انہوں نے تمام باتوں کو رسول کے حکم کو بیان کیا. شوہر سے جب رسول نے ملاقات کی تو رسول نے کہا کہ کہہ دو اپنی بیوی سے کہ جب وہ گھر میں رہی مشکل حالات میں، اس کے بابا کے عیادت اور تشییع جنازہ سے زیادہ ثواب اس نے پایا ہے اپنے شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے. تو لہٰذا کچھ پابندیاں اگر شوہر نے عائد کیا ہے تو بہتر ہے کہ عورت کے لیے اپنے گھر میں رہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ شوہر کا مال کی حفاظت عورت پر کرنا واجب ہے. مال کی حفاظت اور عزت و آبرو کی حفاظت جب وہ غائب ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو عورت پر واجب ہے. اب مرد پر کیا واجب ہے؟ تو جب ہم نے فارمولا پڑھا تو اس میں کیا دیا، کیا پڑھے؟ زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم. تو سب سے پہلے ذمہ داری نکاح کی شرط یہ ہے کہ وہ صداق دے، مہر کو ادا کرے. مہر ایک تحفہ ہے مرد کی طرف سے عورت کے لیے، اور اس کو ادا کرنا واجب ہے. اب کتنا ادا کرے؟ جتنا عورت طلب کرتی ہے. عورت کتنا طلب کر سکتی ہے؟ عورت کا حق ہے وہ چاہے جتنا چاہے وہ طلب کر سکتی ہے. وہ مال، گھر، زمین، جائیداد، زیور، وہ جو چاہے طلب کر سکتی ہیں. اور شوہر نے جب وعدہ کیا، وقت اگر معین کیا تو وقت کے اندر دینا ہے، ورنہ جب بیوی مطالبہ کرے اس کو ادا کرنا واجب ہے. تو یہ جو مہر کا حق ہے یہ اور مسلمان عورت کا مخصوص حق ہے، اور صرف مسلمان عورت یہ تحفہ محبت پاتی ہے.
جس کو اللہ نے مسلمان عورتوں کے لیے فکس کر کے رکھا ہے۔ عورت مہر کے عنوان سے جو چاہے مطالبہ کر سکتی ہے، اس کے باوجود رسول فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عورتوں کا مہر کم ہو، بلکہ وہ عورت اچھی ہے جس کا مہر کم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فقیر نادار انسان شادی کی خوشیوں سے محروم ہو جائے کیونکہ اس کے پاس ہیوی اماؤنٹ مہر دینے کے لیے مہیا نہ ہو۔ لہٰذا کہا کہ عورت کے لیے بہتر ہے، عورت کے ورچیوز میں سے ایک ہے، اچھی صفات میں سے یہ ایک ہے کہ اس کا مہر کم ہو، اور اگر مہر کم ہو تو اللہ خود اس میں برکت دے گا۔ چھوٹی سی رقم کو اللہ جب برکت دے گا تو اس سے میکسیمم فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اپنے اصحاب کے ساتھ خطبہ دے رہے تھے تو اتنے میں مجمع کے کنارے میں ایک عورت آ کے کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد رسول اللہ سے درخواست کر کے کہتی ہے کہ میں نکاح کی طرف مائل ہوں، آئی وش ٹو میری۔ تو رسول نے مجمع کے درمیان کھڑے تھے تو اس مجمع میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دے تو میں اس خاتون کے ساتھ نکاح کروں۔ تو رسول نے اس کے طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے مہر کے عنوان سے دینے کے لیے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں فقیر ہوں۔ تو رسول نے کہا ایسا نہیں ہوگا، تم جاؤ اپنے گھر کے اندر تلاش کرو، تم کو کوئی بھی چیز مل جائے تم لے کر آؤ، تاکہ میں اس کو مہر کے عنوان سے اس عورت کے سامنے پیش کروں اور اس سے اجازت لے لوں۔ وہ شخص گھر چلا گیا اور اپنے گھر میں کیونکہ بہت فقیر تھا تلاش کیا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ واپس آیا رسول اللہ کے پاس اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی ویلیوبل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں لا کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ رسول نے کہا نہیں، تم کو گھر جا کر کوئی نہ کوئی چیز لانا ہوگا۔ دوسرے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے پاس جو بدن پہ لباس ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ تو رسول نے کہا کہ اب بدن کے لباس سے تو مہر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو رسول ایک لمحہ فکر مند ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اے شخص، کیا تم قرآن کی تلاوت جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ بس تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس عورت کو قرآن کی تعلیم دو اور کچھ سوروں کی تعلیم دے دو۔ پلٹ کر رسول نے اس عورت کے طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے بی بی، کیا تم راضی ہو کہ کچھ قرآن کے سوروں کی تعلیم کے عوض تم اس کے ساتھ نکاح کرو؟ وہ عورت بھی راضی ہو گئی اور رسول نے وہاں نکاح کا سیگا جاری کیا اور دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے آگے گئے۔ یہاں رسول نے اگزامپل دیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم مال دنیا لے، ہو سکتا ہے کسی سے سروس لے، ہو سکتا ہے کسی سے تعلیم اپنا مہر قرار دے، مٹیریل چیزوں کے علاوہ کوئی دوسری ایسی چیز جس سے محبت بڑھ جائے۔ اور حدیث میں رسول بیان کرتے کہ جب ایک عورت کا مہر بہت زیادہ ہے، لڑکے شادی سے پیچھے ہٹیں گے، وہ ایک مسئلہ، اور اگر وہ ادا بھی کریں گے مشکلات کے ساتھ تو رشتوں کے اندر دشمنی ہوگی، رشتوں کے اندر وہ مہر، وہ محبت پیدا نہیں ہو سکے گی جو مہر کا مقصد ہے۔ مہر تحفہ دینے کا مقصد ہے کہ دونوں کے درمیان محبت ہو۔ اب اتنا بڑا اگر اماؤنٹ ہو تو وہ محبت جاری نہیں ہو سکے گا، اس کے بدلے میں حدیث کے الفاظ ہے کہ یہ بھاری مہر دشمنی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ کم میں راضی ہو جائے تاکہ لڑکے نکاح کے اندر آرام سے آ جائے۔ ایک مہر کے علاوہ جب لڑکا ہاں کہتا ہے نکاح میں، اس نے ہاں کہا کس کے لیے؟ قبلت التجویز، کہا کس کے لیے؟ ہم نے تمہیں اپنی بیوی کے حیثیت سے تمہیں قبول کیا۔ تو جب اس نے ہاں کہا تو اس نے کھانا دینے کے لیے ہاں کہا، کپڑے دینے کے لیے، کھانا، کپڑا، مکان،
دوائی اور تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے ہاں کہا ہے جب اس نے قبلتو کہا ہے. تو بس اس کے بعد نان و نفقہ آل ایکسپینسز بیوی کا دینا شوہر پر واجب ہو جاتا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مین آر مینٹینرز آف وومن، یعنی مرد عورت کے ذمہ دار ہے. وہ اس وجہ سے کہ اللہ واضح کر کے کہتا ہے کہ کیونکہ میں نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، یعنی کچھ کو زیادہ قوت دی، اس وجہ سے اس کو زیادہ ذمہ داری دی، لہٰذا مرد پر واجب ہے کہ عورت کے خرچ کو دے دے. اور اگر ایک انسان گھبراتا ہے تو قرآن تسلی دے کر کہتا ہے کہ ون کہو، نکاح کرو، نہ گھبراؤ مہر دینے سے اور نہ گھبراؤ خرچ دینے سے. ون کہو ایاما منکم والصالحین من عبادکم، تم بھی نکاح کرو اور تمہارے غلام اور کنیزوں میں سے جو نیک و صالح ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ بفضلہ، اگر وہ کنیز اور غلام وہ فقیر ہو، یا کوئی انسان جو نکاح کرنا چاہتا ہے فقیر ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ نکاح کے بعد اللہ اس کو غنی بنائے گا، محتاجی سے دور کرے گا، اس کو بے نیاز بنائے گا. نکاح کے بعد اللہ اپنے فضل سے اس کو عطا کرے گا. دوسری روایت میں حدیث میں رسول بیان کرتے کہ الرزق مع النساء والعیال، اللہ نے رزق کو عورتوں اور عیال میں ڈپینڈنس کے ساتھ رزق کو رکھ دیا. تو اگر کوئی انسان گھبراتا ہے کہ ہم کو خرچ دینا ہے، ہم کہاں سے لائے، تو پروردگار عالم اپنے پیغامات میں تسلی دے کر کہتا ہے کہ نہ گھبراؤ، تمہارے اوپر ہم نے ذمہ داری رکھ دی ہے تو تمہاری مدد بھی ہم کریں گے. تو نکاح وہ مقدس رشتہ ہے جس میں اللہ اپنے فضل کو شامل کرتا ہے، اور فضل کو شامل کرتا ہے اور ہر انسان کو نکاح اور ازدواجی زندگی بسر کرنے میں پروردگار عالم مدد کرتا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو نکاح کرنے سے ڈرتا ہے اس وجہ سے کہ میں اپنے اہل و عیال کے خرچ کیسے دوں گا، کہاں سے لا کر دوں گا، تو امام فرماتے کہ یہ انسان کا ایمان ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. تو یہ ضعف ایمان کی نشانی ہے. بلکہ اللہ کہتا ہے اگر تم فقیر ہو تم نکاح کرو، اور نکاح کے مقدس پہلو کے وجہ سے ہم تمہیں غنی بنا دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے 70 جز ہے. عبادت worship has 70 parts، اور رزق کے حلال کسب کرنے کے لیے محنت کرنا وہ افضل ترین جز اور پارٹ ہے. تو رزق کے حلال حاصل کرنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے، تمام عبادتوں سے زیادہ ثواب ہے. اس دوسری حدیث میں رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان محنت کرتا ہے حلال روزی کمائی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس حلال کمائی کو اپنے فیملی پہ خرچ کرتا ہے، تو پروردگار عالم ہر درہم کے بدلے میں اس کو 70 نہیں 700 ریوارڈ عنایت کرے گا. یعنی ایک درہم کو ملٹیپلائی کرے گا 700 ٹائمز، اور یہ پروردگار کا وعدہ ہے. اس وجہ سے کوئی انسان اخراجات کے کم ہونے سے یا مہر کے ادا کرنے کی وجہ سے نکاح کو ترک نہ کرے. اب ایک سوال ہے، کیا نکاح کا مقصد صرف مہر، ایک عورت کے لیے صرف مہر اور اخراجات حاصل کرنا ہے؟ محبت اور مودہ یہ دو طرفہ ہے. یعنی ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا ہے، زوج زوجہ سے محبت کرتا ہے، تو زوجہ بھی زوج سے محبت کرتا ہے. یہ دونوں جب آپس میں محبت کرتے ہیں تو وہاں وہ سکون حاصل کرتے ہیں. اور یہ غالباً ازدواج کے فوراً بعد اور کچھ سال بعد یہ
واقع ہوتا ہے، اور یہ محبت کو اللہ برقرار رکھتا ہے۔ تو کس طریقے سے مودہ اور محبت کے ساتھ رحمت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس وجہ سے اللہ نے رحمت کو الگ سے مینشن کیا ہے، کیونکہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے خامیوں کو دیکھے، اس کے نقص کو دیکھے، اس کی برائیوں کو دیکھے، تو اس وقت ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ رحمت سے پیش آئے، اس کے غلطیوں کو بخش دے، اس پر کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے، اس کے خامیوں کو نظر انداز کرے۔ تو یہ چیزیں رحمت کے تحت ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے پروردگار عالم 2 گفٹ دیتا ہے نکاح کے بعد شادی شدہ کپلز کو اپنے طرف سے، جس طریقے سے ہر ایک انسان آنے والا بلیسنگز کے ساتھ گفٹس بھی دیتا ہے، اس طریقے سے اللہ کہتا ہے میرے طرف سے 2 گفٹس ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم تمہارے درمیان محبت کو بھی رکھتے ہیں اور رحمت کو بھی رکھتے ہیں۔ محبت اس لیے تاکہ تم آپس کے ساتھ کلوز ہو جاؤ اور آپس کے ساتھ ہمیشہ بانڈ اور کلوزنس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو کل تک اجنبی تھے تو ابھی وہ ایک ساتھ رہتے، ابھی جدا ہونا ان کے لیے دشوار ہے۔ رحمت اس لیے کہ جب مشکل دن آئے، جب مثال کے طور پر کمزوری کے دن آئے، جب خامیوں کے دن آئے، تو اس وقت اپنے پیشنس کو برقرار رکھے اور اس وقت رحمت سے کام لے۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم تمہیں 2 گفٹس دیتے ہیں تاکہ تمہارا نکاح، تمہاری شادی اور تمہارا مقصد نکاح کو تم کامیابی کے ساتھ حاصل کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہارا ازدواج ہو جائے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا شکر کرو، اور یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، اللہ کا کرم سمجھو۔ امام کہتے ہیں کہ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں آپس کا ساتھ جو پایا ہے، ان دونوں کے ساتھ کو اللہ کی طرف سے ایک کرم سمجھو اور ہر وقت اس کے لیے شکر کیا کرو۔ شکر زبانی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شکر عملی بھی کرو۔ اب یہ شکر عملی کیسا؟ ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرو، ایک دوسرے کو عزت دو، ایک دوسرے کی توہین نہ کرو۔ تو جب ایک انسان اللہ کا شکر کرتا ہے تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جو بندے کا شکر گزار نہ ہو وہ میرا شکر کیسے انجام دے سکتا ہے۔ تو عملی شکر یہ ہے کہ زوج اور زوجہ، ہسبینڈ اینڈ وائف آپس کو رسپیکٹ کرے اور آپس کے ساتھ محبت سے رہے اور آپس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری بیوی ایسی ہے کہ جب میں دروازے کے اندر وارد ہوتا ہوں تو وہ مجھے ویلکم کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، مجھے سلام کرتی ہے، مسکراتی ہے اور مجھے ویلکم کرتی ہے، اسکارٹ کرتی ہے، اور جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو وہ مجھے دروازے تک چھوڑتی ہے اور مجھے خدا حافظ کہتی ہے اور وہ مجھے چھوڑ کر جاتی ہے، اور اس کے بعد جب مجھے وہ غمگین دیکھتی ہے تو وہ ضرور میرے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ تم کیوں غمگین ہو؟ اگر رزق کے تنگی ہونے کی وجہ سے تم اضطراب میں ہو، تم مضطرب ہو، تم پریشان ہو تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ اللہ خود ہی ہمارا رزق کو وسیع قرار دے گا۔ اور پھر کہتی ہے اگر تم آخرت کے خوف سے پریشان ہو تو بہتر ہے کہ تم اسی کے بارے میں غور و فکر کرو۔ تو جب رسول اللہ نے اس شخص سے اپنی بیوی کی اس باتوں کو سنا تو رسول نے کہا کہ جاؤ گھر میں اور اپنی بیوی سے کہو کہ طوبیٰ، مبارک ہو، بشارت ہو تمہارے لیے جنت، اور پروردگار عالم ہر دن جو تم ایسے گزارتے ہو اس کے بدلے میں تمہیں 70 شہداء کا ثواب دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی رسول کی خدمت میں اور رسول سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، ہم ایک گروہ عورتوں کے طرف سے آئے ہیں، آئی ایم ریپریزنٹیٹیو آف اے گروپ آف وومن، میں سب کے طرف سے درخواست لے کر آئی ہوں، میسج لے کر آئی ہوں، اور یہ عورتوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہیں،
ہم آٹے کو چکی میں پیستے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور گھر کا تمام کام کرتے ہیں۔ جب ہمارے شوہر باہر جاتے ہیں تو ہم ان کے تمام کام کو انجام دیتے ہیں۔ شوہر جو ہے، مرد جو ہے، نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں، نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں تشییع جنازہ کرتے ہیں، اور وہ جنگوں میں حصہ لیتے ہیں، وہ حج کو چلے جاتے ہیں، اور ہم عورتوں کو گھر میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو ان کے لیے اتنے ثواب حاصل کرنے کے ذرائع جس سے ہم محروم ہیں۔ تو رسول اللہ ان کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت جو یہ سب کام کرتی ہے اور اس کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کے اطاعت کرتی ہے اور اپنے شوہر کو کسی بات پر ناراض نہیں کرتی ہے، تو یہ تمام نیک اعمال میں بیوی کا بھی حصہ ہے جس کو شوہر انجام دیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ایک عورت گھر میں بھی رہتی ہے تو اطاعت پروردگار کا ثواب حاصل کر سکتی ہے، چاہے وہ حج کا ہو، چاہے وہ جہاد کا ہو۔ اس وجہ سے کہا کہ عورت جب گھر میں رہتی ہے، نکاح کے بعد پریکٹیکل لاز میں مسئلہ ہے کہ عورت کو گھر کے کاموں پر مجبور کرنا جائز نہیں ہے، یعنی نکاح کے بعد گھر کے کاموں کو انجام دینا کسی عورت کے لیے واجب نہیں ہے، مگر وہ پروردگار کریم ہر چھوٹے بڑے کاموں کے لیے عورتوں کو ثواب دیتا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو رسول فرماتے ہیں اگر کوئی عورت ایسی ہو جو ایک سامان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھے، صرف اس نیت سے کہ اس جگہ سے بہتر یہ سامان یہاں دکھتا ہے، بس اتنا کام اگر وہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے اوپر رحمت کے نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جس کو اللہ رحمت کے نگاہ سے دیکھے تو پھر پروردگار عالم اس پر عذاب نہیں کرتا۔ آگے فرمایا کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی، ایک جام پانی پلاتا ہے تو اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ 1 سال ایسا جس میں انسان دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو وہ نماز میں گزارتا ہے، تو 1 گلاس پانی محبت سے پیش کرنا شوہر کے لیے اتنا ثواب ہے کہ 1 سال کے لیے۔ تو پروردگار عالم نے عورتوں کے مقام و منزلت کو بہت زیادہ بلند کیا۔ خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر بہترین درس دیتی ہے، گھر میں جھاڑو بھی لگاتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے، مٹی سے بنے ہوئے چھوٹے سے گھر میں زندگی بسر کرتی ہے، مگر کبھی شکایت نہیں کرتی، بہترین اعمال بجا لاتی ہے کہ پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے کنیز خاص ہے۔ اسی طریقے سے رسول سے روایت ہے کہ رسول کہتے یا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن فاطمہ زہرا عورتوں کو لے کر جنت کی طرف جا رہی ہے۔ کہا کون سی وہ عورتیں ہوں گی؟ کہا وہ عورتیں جو اپنے واجب نمازوں کو انجام دیتی ہیں، جو روزے ماہ رمضان کے انجام دیتی ہے، ادا کرتی ہے، جو حج اگر واجب ہے تو وہ انجام دیتی ہے، اگر خمس و زکوٰۃ اس پر واجب ہے تو وہ ادا کرتی ہیں، اور وہ اپنے شوہر کے اطاعت کے ساتھ ساتھ یا علی اگر تیرے ولایت کے قائل اگر ہو تو بس یہی وہ عورتیں ہوں گی جس کو فاطمہ زہرا خود رہنمائی کر کے جنت کے دروازے تک پہنچائے گی۔ تو لہٰذا ہم دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ہم سب کو وہ توفیق دے کہ ہم اپنے مقام و منزلت کو پہچانیں، اور پروردگار عالم اور رسول اکرم اور قرآن کی آیات اور اللہ کے پیغام کے مطابق بہترین عمل ہم زندگی میں گزارے تاکہ فاطمہ زہرا کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو۔ یہ پروگرام الفجر چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ وہ چینل ہے جو خدمت خلق میں مصروف ہے۔ ہم شکر کریں گے اور پروردگار عالم سے توفیقات میں اضافہ کرنے کی دعا کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کے کوششوں کو قبول کرے
ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم.